اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے چند چیزیں بیان کی تھیں 12ویں امام کے حوالے سے، تھوڑا سا 5 سے 10 منٹ آپ لوگ دیں گے تاکہ اس کو دوبارہ کچھ حد تک بیان کر دیا جائے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی 12ویں امام کے خصائص، خصوصیات، کوالٹیز۔ آپ لوگوں سے سننا چاہیں گے پہلے ہم کہ کیا چیز یاد ہے آپ لوگوں کو اس وقت، تاکہ بات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے اسی کے آگے سے۔ 12ویں امام کی خصوصیات، کوالٹیز، جی بسم اللہ۔ جو بیان کیا تھا ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں، پوائنٹس، جی قیام کرنے والے ہم نے بیان کیا، جی ہاں اس پہ، جی ہاں یعنی قیام کرنے کا مطلب انتقام لینا، اور یہ بیان کیا تھا ہم نے چند چیزیں کہ قائم لقب کیوں دیا گیا۔ یہ تو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ لأنہ یقوم بعد موت ذکرہ، کیونکہ امام علیہ السلام اس وقت آئیں گے جب ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ تو جو ہم بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، یہ جو امام کا ذکر کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں زمانہ غیبت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یعنی یہی ایک پریکٹیکل ہے، یہی ایک عمل ہے۔ بیٹھ کے امام کی باتیں کرنا، گھر جا کے جو باتیں سیکھنا، بتانا ایک دوسرے کو، یہ پریکٹیکل ہے، غیبت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی باتیں کرنا ہے، امام علیہ السلام کی ولادت کے بعد کیا معجزات ہوئے، کیا کیا خصوصیات ہیں، ورنہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو ان کے ذکر کو بھلا دیتے ہیں، خدا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ بیان کیا تھا قائم۔ اچھا، لفظ قائم لقب پہلے بھی آ چکا ہے کچھ انبیاء کے نام سے، لیکن جیسے قائم 12ویں امام کو کہا گیا، کسی اور کو نہیں کہا گیا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملا کہ انہیں قائم کہا گیا، کیونکہ فرعون کے ظلم سے لوگوں کو نجات دلائی تھی، اور وہ منتظر بھی تھے حضرت موسیٰ کے۔ میں بیان کر چکا کتاب کمال الدین تمام النعمہ میں باقاعدہ انبیاء علیہ السلام کی غیبتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں جناب موسیٰ کی غیبت کا ذکر کیا ہے۔ 2 غیبتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی تھی، اور حضرت یوسف نے پوری قوم کو جمع کر کے بٹھایا تھا اور کہا تھا دیکھو ایک دور آئے گا جب تم پہ ظلم و ستم ہوگا اور تمہارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، خواتین کو، بچیوں کو باقی رکھا جائے گا خدمت کے لیے۔ اس دور میں تم دین خدا کو تھامے رکھنا اور منتظر رہنا، ایک قائم آئیں گے جو انتقام لینے آئیں گے، جو ظلم کی حکومت کو ختم کریں گے، ان کے منتظر رہنا۔ ان کا نام ہوگا موسیٰ ابن عمران۔ حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ ابن عمران ان کا نام ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد وعجل فرجہ۔ امام کی حدیث ہے، امام نے کہا حتی مضت علیہ 50 رجلا المدعین، 50 ایسے لوگ آئے مختلف زمانوں میں جن کے اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام عمران رکھا، بیٹا بڑا ہوا، شادی کر دی، پھر بیٹا ہوا، اس کا نام موسیٰ رکھا۔ لوگوں کو کہا کہ یہ وہی موسیٰ ابن عمران ہے جس کی بشارت یوسف دے کے گئے تھے۔ کتنے لوگ گمراہ ہو گئے؟ کون گمراہ نہیں ہوا؟ جو اس طرح محفلیں برپا کرتا تھا، بیٹھتا تھا اور حضرت موسیٰ کی کوالٹیز جو نبی کی طرف سے آئی تھی بیان کرتا تھا۔ عمل کرنے والے ظاہری اعتبار سے عمل کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کسی نے دعویٰ کیا یہ موسیٰ ابن عمران ہے، فوراً پلٹ گئے۔ جو امام نہیں تھا، اللہ کی جانب سے حجت نہیں تھا، اس کی پیروی کر ڈالی۔ سارا برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر حجت خدا کو ہی صحیح نہیں مانا تو پھر ساری چیزیں برباد ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں مانا؟ ذکر زیادہ نہیں تھا، کوالٹیز نہیں پڑھی تھی، معرفت نہیں تھی،
حجت خدا کی معرفت. کیا مطلب معرفت ہے کیا چیز؟ مطلب اس کو پڑھا جائے. معرفت کا مطلب ہے پہچان، کہ بھئی بہت ساری چیزیں اللہ نے حجت خدا کو دی ہیں. معجزات ہو گئے، کلام کرنا بچپنے میں، یہ ساری چیزیں بیان کی ہم نے گزشتہ درس میں کچھ حد تک بیان کیا. یہ چیزیں اگر معجزات طلب کریں گے امام سے تو انسان پہچانے گا کہ یہ امام عام انسانوں سے الگ ہے. اور واضح کروں بات کو، امام کی علامات کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں، کیسے حجت خدا کو پہچانا جائے گا. لا یتمتع ولا یتثاءب. امام وہ ہوتا ہے، یہ سب اماموں کی خصوصیات ہیں. موضوع گفتگو ہے 12ویں امام کی خصوصیت، لیکن یہ تمام اماموں کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں میں. لا یتمتع ولا یتثاءب. یتمتع کسے کہتے ہیں؟ تمتع کہتے ہیں انگڑائی لینے کو. انگڑائی لیتے ہیں، انگڑائی اسے کہتے ہیں. امام کو انگڑائی نہیں آتی. جو حجت خدا ہوگا اسے انگڑائی نہیں آئے گی. کسی نے نہیں پڑھا ہو، ٹھیک ہے، حجت خدا یہ ہوتا ہے جسے جمائی نہیں آتی. کسی نے نہیں پڑھا ہو، ٹھیک ہے، اور کسی نے پڑھا ہو. جس نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا وہ کم سے کم بہکے گا نہیں. جسے جمائی آ رہی ہے، امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی امامت کا قائل نہیں ہوگا. ایسے ہی. اچھا آپ نے اندازہ لگائیے، آپ نے کبھی غور کیا ہے جب جمائی آتی ہے تو اس لمحے انسان کو سنائی نہیں دیتا. تو امام ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق خدا سے غافل نہیں ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وعلی محمد وعجل فرجہ. سوال کوئی کر لے گا، الکافی میں یہ سوال موجود ہے، اصول کافی میں حدیث. چھٹے امام سے سوال ہوا، مولا تو امام سوتے بھی تو ہیں، سوتے بھی تو ہیں. جواب کیا دیا؟ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ. آنکھیں بند ہوتی ہیں، سوتے نہیں ہوتے ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو انسانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان جیسی زندگی گزارنا ہوگی، لیکن انہی بظاہر انسانوں کے ساتھ ہونے کے باوجود انہی زندگی میں ہم دیکھیں گے معجزات امام علیہ السلام کے. بعض جگہ ملا سایہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض جگہ ملا کہ نہیں انبیاء کے ساتھ یہ خاص ہے. یا ہر زبان کے اندر کلام کر لینا، ہر زبان میں بات کر لینا، یہ امام کی کوالٹیز ہیں. اب جس نے یہ نہیں پڑھی ہوں گی کوئی بھی امامت کا دعویٰ کرے، گمراہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ابھی کوئی آ کے امامت کا دعویٰ کرے جھوٹا، میں تمہارا امام ہوں. میں نے چھٹے امام کا جو نام لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کے آنے میں جتنا عرصہ لگا، 50 دعوے دار آئے، جھوٹے دعوے دار. امام کہتے ہیں غیبت کے دور میں، 12ویں امام کی غیبت کے دور میں بھی ایسے جھوٹے دعوے دار آئیں گے. تو دو چیزیں جو محفوظ رکھیں گی، ایک دعا کرتے رہنا. امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. لا ینجو من الحلقہ. ہلاکت سے اس دور میں کوئی نجات نہیں پائے گا الا من وفق الدعاء لتعجیل الفرج. جس کو توفیق ملے گی کہ ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرے، وہ محفوظ رہے گا. اور جو ان کے دین پہ ثابت قدم رہے گا، جسے دین کا ہی نہیں پتہ ہوگا ثابت قدم کیسے رہے گا، جسے پتہ ہی نہیں ہوگا امام کی کیا کوالٹیز ہے، کیا صفات ہیں، تو وہ امام کی پہچان کیسے کر سکے گا. کسی بھی دعوے دار کی جانب متوجہ ہوگا کوئی شعبدہ بازی دکھانے والے، جادوگر ہوتے ہیں، جادوگر نہیں ہوتے حقیقت میں، وہ آنکھوں کا دھوکہ کرنے والا، اس کے پیچھے چلا آئے گا. سامری نے کیا کیا تھا؟ سامری نے کہ کتنے لوگ کتنے معجزات دیکھ کے گمراہ ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا کا دیکھا، دریا میں راستہ بنا، سب چیزوں کے بعد کی بات ہے یہ. جب گئے ہیں 30 دن کے لیے گئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، پہلی ذی القعدہ کو گئے تھے. پہلی ذی القعدہ سے لے کے 30 ذی القعدہ 40 دن کا وعدہ تھا. یہ 10 دن ان کے امتحان کے تھے. 10 دن موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں تاخیر ہوئی. حجت خدا کو بھی چھوڑا، نبی کو بھی چھوڑا، یعنی حضرت ہارون کو بھی چھوڑا، نبی خدا حضرت موسیٰ کو بھی چھوڑا، خدا کو بھی چھوڑ دیا، دوسرا خدا بنا لیا اور گوسالہ کی پرستش کرنے لگے. 10 دن کی بات ہے یہ. تو معاملہ آسان نہیں ہے. یہ جو گفتگو ہوتی ہے، جو امام کے خصائص خصوصیات بیان ہوتی ہیں، تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب چھوٹا سا بچہ بھی کوئی آگے جھوٹا امامت کا دعویٰ کرے، وہ اپنی کسی زبان میں جو وہ نہیں جانتا جو دعویٰ کر رہا ہے، کوٹ ورڈ کی زبان خود بنائی ہو، اس میں کچھ کلام کر لے یا کچھ سوچ لے، سامنے والا
نہیں بتا پائے گا، ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی تو وہ امام نہیں ہوگا، لعنت کرو اس میں، حدیث ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اب یہاں پہ جو ایک صرف جواب آیا تھا، اور بھی جواب آ رہے تھے، میں نے یہی روک کے بات کو آگے بڑھایا کہ قائم جو کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، اس وقت بھی گمراہ وہ لوگ ہوئے تھے جنہوں نے معرفت حضرت موسیٰ کی حاصل نہیں کی تھی، کوالٹیز نہیں پڑھی تھی یا بیان نہیں کی تھی۔ جو ثابت قدم رہے وہ ثابت قدم رہے۔ اب کچھ چیزیں جو امام کی خصائص ہم بیان کر رہے تھے ان میں سے بیان کریں آپ، تاکہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جزاکم اللہ۔ ہم نے بیان کیا تھا امام علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص ہے، 12ویں امام کے ساتھ خاص ہے کوالٹی کہ ملائکہ عرش سے آئے مبارکباد دینے، یہ تو سب کے لیے آئے تھے، لیکن 12ویں امام کو عرش پہ لے کے گئے، عرش پہ لے کے گئے اور اللہ نے کلام کیا ہے۔ اور طویل روایت، ہم نے طویل روایت پیش نہیں کی، صرف چند جملے پیش کیے تھے۔ مرحباً بک یا عبدی، اے میرے بندے خوش آمدید تمہیں عرش پر۔ اور 40 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، جب جناب نرجس خاتون سے ملاقات کروانا ہوتی تھی ملائکہ لے آتے تھے، بیان کیا تھا۔ اور خصوصیات کچھ چیزیں امام کے اصحاب، آپ نے کیا فرمایا؟ اصحاب کی کوالٹیز بیان کی تھی۔ جی کوئی اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ جی یہ امام کی نشو و نما ایسے ہوتی تھی کہ باقاعدہ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جتنا عام بندہ بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے، اس طرح کر کے تھی روایت۔ یہ بیان کیا آپ نے، جو بیان کیا کہ امام کے اصحاب کی کوالٹیز، امام کے اصحاب کی کوالٹیز ایسی کہ جو دوسرے کسی نبی کے بھی صحابی کو نہیں ملی۔ جی بادلوں پہ پرواز کرنا، بادلوں پہ کنٹرول ہونا، حتیٰ ملائکہ کو حکم دے دینا، ذکر کی تھی نا روایت، ٹھیک ہے۔ یہ امام کے کچھ اصحاب گزشتہ زمانے میں ہوں گے، کچھ اصحاب آنے والے زمانے سے ہوں گے، ٹھیک ہے، کچھ اسی زمانے سے ہوں گے۔ یہ والی بھی ایک اہم بات ہے، گزشتہ انبیاء، ائمہ، اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب میں گزشتہ لوگ شامل نہیں ہوئے، یعنی جو اس دنیا سے جا چکے وہ تو ان کے اصحاب میں شامل نہیں ہوئے نا۔ بعد امام کے اصحاب میں گزشتہ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ کون کون شامل ہوگا؟ کافی اصحاب کے نام ذکر ہوئے، ٹھیک ہے، احادیث بہت ساری ہیں۔ یہ گفتگو یہاں سے ہم آگے بڑھائیں گے آج، ٹھیک ہے۔ ہم نے کچھ کوالٹیز اصحاب کی بیان کی تھی کہ صحابی کو اللہ 40 مردوں کے برابر قوت عطا کرے گا، پہاڑ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، پانی پہ پرواز کر پانی پہ جائیں گے، پیر بھی تر نہیں ہوں گے، ہم نے بیان کیا تھا نا، ٹھیک۔ اب سنیے، جو ہم نے بیان، ابھی آپ نے کسی نے کہا جناب مالک استر روایت میں ملا، حضرت ابو دجانہ انصاری روایت میں ملا، جناب ابو ذر پلٹائے جائیں گے، دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا، جناب سلمان محمدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہیں، کائنات کے نبی کی خدمت میں آئے اور وصی کے بارے میں پوچھا، آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ کے کتنے وصی تھے؟ کہا 12 وصیاں ہیں۔ تو کہا میرے بھی 12 وصیاں ہیں۔ اچھا، اب سب کی صفات بیان کی، بہت طویل حدیث ہے۔ جب 12ویں امام تک پہنچے رسول تو بیان کیا کہ اے سلمان ان کی غیبت ہوگی، جناب سلمان محمدی کو بیان کر رہے ہیں، ان کی غیبت ہوگی، ایک غیبت طولانی ہوگی، ایک غیبت صغرا ہوگی، ایک کبرا ہوگی، سب بیان کیا۔ اور اس کے بعد وہ ظہور فرمائیں گے اور ان کے لشکر میں حضرت عیسیٰ شامل ہوں گے۔ پھر ایک جملہ کہا، اب یہ سنیے کہ یہ جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سرکار نے کہا یا سلمان انت مدرکہ، اے سلمان تم ان کے لشکر میں شامل ہوگے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا جناب سلمان کو۔ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ انی مؤجل الی ذالک الوقت، کیا مجھے اتنی طویل حیات دے دی جائے گی کہ ان کے لشکر میں شامل ہوں گا، اس وقت تک زندہ رہوں گا؟ ابھی بھی طویل حیات کے مالک ہیں حضرت سلمان، یعنی اس وقت بھی کتنی عمر مبارک ہوگی؟ تقریباً، جزاکم اللہ، تقریباً ایسے ہی 350 سال 400 سال اتنا ملا ہے روایات میں۔ حضرت عیسیٰ کے اوصیہ میں شمار ہوا ہے جناب سلمان کا، اس حد تک ہے روایت۔ جناب سلمان کا موضوع بھی بہت بڑا ہے۔ 12ویں امام کے اصحاب میں جناب سلمان شامل ہوں گے۔ جب سوال کیا رسول خدا اتنی طویل مجھے حیات مل جائے گی؟ جواب دیا نہیں، اے سلمان جو آپ جیسی معرفت رکھتا ہوگا اسے بھی
اور آپ کو بھی یہ جملہ سنیے گا، صرف خاص نہیں کیا، اے سلمان آپ کو اور جو آپ جیسی معرفت رکھتا ہوگا اسے بھی اللہ مر جانے کے بعد بھی قبر سے اٹھائے گا اور ان کے لشکر میں شامل فرما دے گا۔ تو یہ وعدہ تمام لوگوں سے ہے۔ تو زمانہ غیبت میں زیادہ سے زیادہ امام کا جو ذکر کرے گا، حتیٰ فقہائے نصیحت کرتے ہیں امام کی باتیں بچوں کو بیان کرنا، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کے دل میں امام کی یاد پیدا ہو۔ جو زیادہ سے زیادہ غیبت کے دور میں امام کا ذکر کرے گا، امام کو یاد کرے گا، منتظر اس دنیا سے چلا جائے گا، تو امام نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے تقدم لہذا الامر او تأخر، ان کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یا ظہور کے بعد ولادت ہو جائے، ہر حال میں ان کی ولایت رکھتا ہوگا تو اللہ ان کے لشکر میں شامل فرما دے گا۔ ابو حمزہ صومالی بھویں لٹک چکی ہیں، اصالے کے بڑھاپے کے عالم میں امام کی خدمت میں آیا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اخاف ان یدرکنی الموت قبل هذا الامر، اے رسول خدا کے فرزند، چھٹے امام کی خدمت میں آیا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، موت نزدیک آ چکی ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کے ظہور سے پہلے میری موت نہ واقع ہو جائے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ 12ویں امام کی، چھٹے امام سے۔ چھٹے امام کے دور میں ابو حمزہ صومالی 12ویں امام کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ چھٹے امام نے اتنا ذکر کیا۔ ہوا کیا معاملہ؟ چھٹے امام نے کہا اے ابا حمزہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شہید وہی ہوتا ہے جو تلوار سے قتل ہو جائے، اگر ہماری ولایت ہو تو بستر پہ بھی رخصت ہوں گے تو شہید کہلائیں گے، اور پھر اس کے بعد اے ابا حمزہ جب تم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤ گے نا ان کے ظہور سے پہلے، تو اگر ان کی ولایت دل میں رکھ کے جاؤ گے، ان کے منتظر مرو گے، تو اللہ اٹھا کے تمہیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے گا۔ معرفت نہیں ہوگی، یاد بھی نہیں ہوگی، منتظر بھی نہیں رہے گا انسان۔ تو یہ پہلا اسٹیپ معرفت ہے۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ پہچان۔ پہچان کیا مطلب؟ پہچان تو ہر ایک کو سکتے ہیں، یہ معرفت ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر 2 جملے سن لیجئے گا۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ پہچان، ٹھیک ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کریم کی آیت ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یہ اہل کتاب یعرفونہ، نبی کی معرفت رکھتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی معرفت رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، اس سے زیادہ معرفت انہیں نبی کی ہے کہ یہ نبی ہے۔ معرفت ہے، پھر بھی ہلاک ہو گئے۔ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، معرفت ہے، ہلاک ہو گئے۔ تو کیا مطلب کیا ہے؟ تو معرفت تو تھی نا۔ شیمر کہہ رہا ہے، ملعون لعنت اللہ علیہ، شیمر کہہ رہا ہے کربلا میں ابا عبداللہ الحسین سے، واللہ عجیب جملہ ہے، واللہ یا حسین اعرفک حق المعرفہ، اے حسین تمہاری معرفت رکھتا ہوں میں، حقیقی معرفت۔ شیمر کہہ رہا ہے، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو یہ معرفت ہے کیا؟ یہ ایک جملہ سن لیجئے گا تاکہ کہیں پہ بھی اس حوالے سے گفتگو جب سنیں آپ لوگ تو بات سمجھ آئے کہ معرفت کیا ہے، پہلا قدم کیا ہے معرفت کا۔ یہ پہلے قدم پہ نہیں آئے، ڈکشنری والا معرفت تھی، انہیں پتہ تھا امام حسین السلام کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے ہیں، کس کے پوتے ہیں، سب چیزیں جانتے تھے، لیکن معرفت کا پہلا قدم کیا ہے؟ امام کو امام ماننا، اللہ کی جانب سے امام ماننا۔ یہود و نصارہ کہہ رہے تھے بڑے صاحب کرامت ہے، بہترین ہے، صادق الامین ہے، مشرکین بھی کہہ رہے تھے نا، لیکن اللہ کی جانب سے آخری نبی نہیں مان رہے تھے۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا۔ اگر کوئی امام زمانہ کو 12واں امام مان رہا ہے تو پہلے قدم پہ آ گیا معرفت کے۔ اب اس کے بعد جو جتنا ان کے بارے میں جتنا زیادہ پڑھتا جائے گا تو معرفت اور بڑھتی جائے گی، پھر درجات آتے ہیں، کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی ابو ذر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ لگائیے، کمال یہ ہے، اصحاب کی بات ہو رہی ہے، امام کی کوالٹیز کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے ایک روایت اور بھی ذکر کی تھی، خاص طور سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو ذکر کی تھیں کہ امام کے پاس ایک علم ہوگا، یاد ہے؟ ٹھیک ہے، روایت ہو سکا تو پیش کر دیں گے ہم، موقع ملا تو ابھی دوبارہ اس حوالے سے۔ امام کے لشکر میں خواتین ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟
میں نے بیان کیا تھا۔ احادیث موجود ہے، اصحاب کی کوالٹیز موجود، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تکون مع القائم علیہ الصلاۃ والسلام، یکون مع القائم 13 امرأہ، 13 خواتین گزشتہ زمانے سے ہوں گی 12ویں امام کے ساتھ۔ وہ 50 خواتین والی الگ بات ہے، مطلب یہ نہیں ہے 50 خواتین ہوں گی اور کوئی نہیں ہوگا، خاص عہدے 313 جو ہے صاحب، مطلب یہ نہیں 313 ہی ہوں گے، میں ذکر کر چکا ہوں، اس کے علاوہ 10,000 اصحاب ہوں گے، اس کے علاوہ لاکھوں اور اصحاب ہوں گے، 313 کی الگ کوالٹیز ہیں۔ ہؤلاء الحکام، امام کی حدیث ہے، ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہوں گی، والفقہا، یہ فقہا یعنی یہ علم کے بڑے بلند مقام پہ ہوں گے، والقضات، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوں گی ان میں، ٹھیک ہے، یہ الگ کوالٹیز ہیں ان کی، ایک 313 میں سے، اس کے علاوہ 10,000 اور ہیں، اس کے علاوہ لاکھوں اور ہیں۔ اسی طرح خواتین کے معاملے میں بھی، تو یہ 50 جو ہوں گی ان کا ایک الگ مرتبہ ہوگا۔ یہ 13 کی بات جو کر رہا ہوں میں چھٹے امام سے حدیث، یہ کون ہوں گی؟ یہ گزشتہ زمانے سے ہوں گی، 13 خواتین گزشتہ زمانے سے ہوں گی۔ وہ 13 کون ہیں یہ بعد میں بتایا جائے گا۔ امام سے سوال کر لیا جناب مفضل سے روایت کا، مولا وما یصنع بہن، ان کا کام کیا ہوگا؟ ان 13 خواتین کا امام کے ساتھ کیا کام ہوگا جو گزشتہ زمانے میں تھی؟ امام نے جواب دیا، یداوین الجرح ویقمن علی المرضى کما کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جس طرح کائنات کے نبی کے ساتھ کچھ خواتین باقاعدہ جن کا کام یہ تھا پانی پلانا، جو زخمی ہو جائے اس کی تیمارداری کرنا، خدمت کرنا، ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں، حتیٰ احد کے قبرستان میں بھی، احد کے قبرستان میں شہزادی کونین جایا کرتی تھی، احد کے میدان کی بات کر رہا ہوں میں، احد کے میدان میں خواتین آئی ہیں، تعداد آئی، جب مدینہ میں خبر پہنچی کائنات کے نبی زخمی ہو چکے ہیں تو احد کے میدان میں بھی خواتین آئی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد میدان کے علاوہ گھر پہ شہزادی کون ہے؟ تلوار صاف کرنا، رسول کریم کی، امیر کائنات کی، وہ ایک اپنا کردار اپنی جگہ موجود ہے۔ امام نے کہا جس طرح نبی کے ساتھ خواتین کا کام تھا، نبی کے ساتھ کوئی پانی پلانا، کوئی اپنے حساب سے کام کرنا، ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام ذمہ داریاں سرکار کے ساتھ بھی ہوں گی خواتین کی۔ اب سنیے، کہا مولا سمہن، نام بتائیے کون کون خواتین ہوں گی گزشتہ زمانے میں سے۔ اب چند خواتین کا ہوگا، ان کا میں کچھ حد تک تذکرہ کر دوں گا، کوالٹیز بیان ہو رہی ہے نا 12ویں امام کی، اصحاب کی، ان کا تذکرہ ہو جائے گا کہ ان کی کیا صفات تھی جو ان کا نام لیا گیا، تاکہ ام سعید الاحمسیہ، بلکہ چند کے نام میں بیان کر دوں، روایت میں بھی چند کے نام ذکر ہوئے، ام سعید الاحمسیہ، قنوہ بنت، بلکہ لکھواؤں آہستہ آہستہ، قنوہ بنت رشید، قاف نون واو الف حمزہ، یہیں رک جائیے، ٹھہر جائیے، قنوہ بنت رشید، رے شین یہ دال، رشید۔ کمال یہ ہے، ام ایمن، جناب ام ایمن، حبابۃ الوالبیہ، سمیہ جناب عمار یاسر کی والدہ، زبیدہ، جناب زبیدہ کا تو معلوم ہے آپ کو، ام خالد الاحمسیہ، ام سعید الاحمسیہ، سبانہ الماشطہ، جلدی جلدی میں نے بیان کر دیا ہے مگر سنیے تھوڑا سا میں ذکر کروں گا۔ قنوہ بنت رشید کون ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جزاکم اللہ، جناب رشید حجری کی بیٹی۔ رشید حجری کون ہے؟ مولا کائنات کے انتہائی باوفا صحابی، عالم صحابی، حضرت میثم تمار کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، رشید البلایا، ان کو علم بلایا ول منایا عطا ہوا تھا، باقاعدہ مولا کائنات کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھجور تناول کر رہے ہیں، امام نے کھجور دی، کہا مولا انتہائی لذیذ کھجور ہے، رشید الحجری، کہا تمہیں معلوم ہے تمہیں علی کی محبت میں اسی کھجور کے درخت میں لٹکایا جائے گا۔ رشید الحجری کی بات کر رہا ہوں، جناب میثم تمار الگ ہے، حضرت میثم تمار کو مولا کائنات نے کہا تھا انت عاشر عشرہ، ان 10 لوگوں کو جنہیں ایک طرح سے باقاعدہ سزا دی جائے گی، ان میں سے 10ویں تم ہو۔ وہ 10 لوگ تھے باقاعدہ جن کے تقریباً ایک ہی طریقے کے واقعات ہیں، ایک ہی طرح انہیں درخت پہ سولی دی گئی، اور کسی کو ابن زیاد نے، کسی کو کسی نے، یہ سب کے سب کو، ان میں سے ایک جناب رشید حجری تھے۔ اسی طریقے سے حضرت
جویریہ ابن مسہر، انہیں بھی ویسے ہی درخت پہ پھانسی دی گئی، لٹکایا گیا۔ جناب میثم ابن یحییٰ تمار، بعض اوقات ان کے واقعات ملا جلا کے پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن جناب رشید حجری کی بہت زیادہ کرامات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ عظیم المرتبہ شخصیت ہے رشید الحجری۔ اس کے بعد سے رشید کا طریقہ کار یہ تھا، یہ جناب رشید کا ہے، روایت میں ملا کہ جس دن سے علی علیہ السلام نے بیان کیا، روزانہ آتے تھے، اس درخت کو پانی دیتے تھے۔ رشید الحجری۔ جناب میثم کا طریقہ کار کیا تھا؟ روزانہ آتے تھے، اس درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ رشید الحجری گزر رہے ہیں، درخت کے پتے جھڑنے لگے، مولا کائنات کی شہادت کے بعد کی بات بیان کر رہا ہوں۔ کہا میری شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ابن زیاد نے بلایا رشید الحجری، یعنی اب میں اس طویل بات نہیں بیان کروں گا ورنہ بات طویل ہو جائے گی، یہ ایک الگ موضوع ہے، اصحاب امام علی، ٹھیک ہے، بہت جلدی سے سنیے گا۔ رشید الحجری وہ کہ بیان کر دیتے، مولا نے ایسا علم دیا تھا، بیان کر دیتے تم اس وقت مرو گے، اس کے ہاتھوں سے مرو گے، ٹھیک ہے۔ میں نے شاید کسی موقع سے روایت بیان کی ہے کہ جناب حبیب اور جناب میثم دونوں قبیلہ بنی اسد میں ملاقات کی، انہوں نے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، حبیب نے میثم کو دیکھا، حبیب ابن مظاہر نے میثم نے حبیب کو دیکھا، مسکرائے۔ حبیب نے کہا میں ایسے بزرگ کی جانب دیکھ رہا ہوں جسے علی کی محبت میں تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا۔ اچھا، لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، غیب کی خبریں دے رہے ہیں، کفر کے فتوے لگانے لگے۔ یہاں سے حضرت میثم نے کہا میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جسے علی کے بیٹے حسین ابن علی کی محبت میں شہید کیا جائے گا، اور نہ صرف شہید کیا جائے گا بلکہ سر قلم کیا جائے گا، سر گھوڑے کے آگے لٹکایا جائے گا۔ یہ حضرت میثم نے کہا، لوگ آ کے کہنے لگے کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ، گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوئی، دونوں مسکرائے، چلے گئے۔ جب چلے گئے، رشید الحجری ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے ان کو۔ لوگوں نے رشید الحجری سے سوال کیا، پہلے رشید الحجری نے لوگوں سے سوال کیا کہ میثم اور حبیب آئے تھے، کہا رہے انہی کی بات تو بتا رہے ہیں، کیسے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں، میثم نے حبیب کو یہ کہا، حبیب نے میثم کو یہ کہا۔ حضرت رشید نے کہا اچھا، میثم نے حبیب کو یہ کہا کہ سر تن سے جدا ہوگا اور گھوڑے کے آگے سر لٹکا دیا جائے گا۔ خدا کی رحمت و میثم پہ ایک چیز بھول گئے میثم، وہ یہ بھول گئے کہ جو سر لے کے آئے گا اس کو ایکسٹرا زیادہ انعام دیا جائے گا، مگر سارے کے سارے جہنمی ہوں گے قاتل۔ کہا یہ رشید ان سے بڑا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہی ہوا جو کہا گیا، اور لوگ حضرت رشید حجری کی باتوں پہ بہت زیادہ، بعد میں جب ایک طرف کا ہاتھ کٹ گیا تھا، ایک طرف کا پیر کاٹ دیا گیا تھا جناب رشید حجری کا، تو لوگ بہت زیادہ توجہ دے رہے تھے۔ بیٹی آئی، یہی قنوہ بنت رشید، یہاں تک بات لانے کے لیے میں پوری تمہید بیان کر لی۔ بڑی کرامات، بڑے معجزات جناب رشید حجری کے موجود ہیں، کمال ہے واقعاً۔ ابن زیاد نے قتل کیا ہے رشید حجری کو، مگر کئی مرتبہ قتل کی سازش کی گئی، اعلان ہو گیا جس کے گھر میں رشید حجری پائے گئے اس کے گھر والوں کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے خاندان والوں کو قتل کیا جائے گا۔ ایسے میں امام کے چاہنے والے بھی کوئی رشید حجری کو پناہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ ایسے میں امام کے صحابی، اب میں سوچ رہا تھا یہ بات بیان نہ کروں، طویل نہ ہو جائے بات، لیکن جلدی سنیے۔ امام کے صحابی ہیں ابو الاراکہ، ان کے گھر چلتے ہوئے رشید آئے، یہاں بیٹھے ہوئے ابن زیاد کے جاسوس رشید الحجری آئے، اور ایک بیٹھک بنی ہوتی تھی گھر کے باہر جہاں کے مہمان ٹھہرتے تھے۔ ان جاسوسوں کے سامنے رشید حجری آئے، جبکہ اعلان ہوا ہے کہ رشید حجری جہاں پائے گئے خبر دی جائے گی، انعام ملے گا ابن زیاد کی جانب سے، جس کے گھر میں پائے گئے اور اس نے پہلے خبر نہیں دی تو اس کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، گھر والوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ اس حد تک اعلان ہوا ہے۔ ان کے سامنے سے رشید حجری آئے، اور امام علی کے صحابی ہیں ابو الاراکہ، ان کی بیٹھک میں چلے گئے۔ اب یہ خود بیٹھے ہوئے ان کے سامنے، یہ حیران ہو گئے، یہ تو ان کے سامنے چلے گئے، میری بیٹھک میں جا کے بیٹھ گئے۔ فوراً آئے، اے رشید کیا میرے بچوں کو یتیم کروانا چاہتے ہو؟ کہ لوگوں کے سامنے میرے گھر پہ آ گئے، اب ان میں سے کوئی جا کے جاسوسی کر دے گا؟ تو کہا کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ گئے، پوچھا ایسا ہی کہ یہاں سے کوئی گیا ہے ابھی؟ کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ان کو یقین نہیں ہوا، کہنے لگے یہ جا کے میری شکایت لگائیں گے، ابھی اب تو میں قتل ہو گیا۔ کہ اس سے پہلے یہ جا کے شکایت لگائیں، میں جاتا ہوں ابن زیاد کے دربار میں، خود ہی بتا دیتا ہوں کہ بھئی میں بتانے ہی آ رہا تھا، اگر یہ شکایت لگا رہے ہوں گے تو میں وہاں موجود ہوں گا، کہہ دوں گا یہی تو بتانے آیا تھا۔
اچھا انہیں اپنی جان بچانا ہے، یہ برے نہیں ہیں، دشمن نہیں ہیں، لیکن انہیں اپنی جان بچانا ہے، یہ اپنے فریضے پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، سارا ماحول بالکل نارمل ہے، کچھ نہیں کہا، بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں ہاتھ میں ایک انہوں نے چیز پکڑی ہوئی تھی، دور نگاہ کی تو وہ چیز چھوٹی اور گر گئی۔ کیوں گر گئی؟ کیونکہ رشید الحجری انہی کی سواری پہ بیٹھ کے دربار میں آ رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل ہو گئی میرے لیے، اب تو یہ تو میری سواری پہ بیٹھ کے دربار میں آ رہے ہیں ابن زیاد کے پاس، اب یہ کانپ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رشید الحجری جیسے ہی دربار میں آئے، ابن زیاد نے تخت چھوڑا، آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد سینے سے لگایا، صحیح ہے، داڑھی میں ہاتھ پات پھیرا، کیسے ہیں آپ، کیسا سفر گزرا، سلام دعا ہوئی، ٹھیک، بس خدا حافظ ناصر، رشید الحجری چلے گئے۔ یہ حیران ہے کیا معاملہ، کیا ہوا؟ ابن زیاد سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہ شام کا رہنے والا کوئی شخص ہے، ہم سے آ کے ملاقات کرنے آیا تھا۔ یہ چھوڑ چھاڑ کے گھر پہ آئے اور کہا رشید حجری تم علی علیہ السلام کے اتنے قریب ہو، اتنی کرامات ہیں، تو جب چاہے گھر پہ آ جایا کرو، اب منع نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کو پہلے بھی بہت زیادہ قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ کب دین کا کام کرنا ہے، کب کیا فریضہ ہے۔ رشید الحجری کو کئی مرتبہ قتل کرنے کی سازش کی گئی، کافی دفعہ اعلان ہوا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ ایک وقت جب بلایا تو رشید الحجری نے کہا نہ صرف یہ کہ میں یہ بتاؤں گا کہ تو مجھے قتل کرے گا ابن زیاد، یہ بھی بتاؤں گا کیسے قتل کرے گا، کس درخت پہ لٹکائے گا، میری زبان بھی کاٹنے کا حکم دے گا۔ رشید الحجری یہ شخصیت ہے۔ کمال یہ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، اس ملعون نے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ لَأُكَذِّبَنَّ مَوْلَاكَ، میں تمہارے مولا کو جھٹلاؤں گا، اس کا ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دو، ایک طرف کا پیر کاٹ دو، اور ایسے ہی چھوڑ دو، زبان نہیں نکالنا۔ رشید الحجری نے کہا تھا زبان بھی نکالو گے تم میری۔ چھوڑ دیا گیا نا ایسے ہی۔ اب بیٹی آئی ہے جس کا نام ہے قنوہ بنت رشید، اس بیٹی کا تذکرہ کرنا تھا، شاید وہ سمجھ میں نہیں آ پاتا اگر یہ چیزیں میں نہیں بیان کرتا۔ کہنے کہ بابا تکلیف ہو رہی ہے۔ بابا نے کہا نہیں بیٹا، الا الزحام بین الناس، بس ایسے ہی کہیں رش میں انسان پھنس جاتا ہے، ویسے علی کے عشق میں کچھ نہیں ہے، یہ تم میری طرف سے پریشان نہ ہو، لوگوں کو بلا کے لاؤ، قنوہ بنت رشید، لوگوں کو بلا کے لاؤ اور کہو جب تک رشید کی جان میں جان ہے، رشید سے علی کے فضائل میں احادیث سن لو۔ اچھا اب حدیث کا اعتبار ضرور ہوگا، کیونکہ رشید الحجری جو کہہ رہے ہیں اور جو کہہ چکے اتنے عرصہ زندگی میں وہ ہو چکا، جس کو کہا تم ایسے مرو گے، یہ ہوگا، وہ ہوا۔ اور اب رشید نے یہ کہا تھا کہ میرا ایک طرف کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک طرف کا پیر کاٹا جائے گا، تو اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ رشید کا علم علی کی طرف سے آیا، علی علیہ السلام کو علم نبی کی طرف سے، اور نبی کا علم اللہ کی طرف سے۔ اب رشید الحجری کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میری روح پرواز کر جائے، اور میری روح پرواز نہیں کرے گی جب تک یہ زبان نہیں نکالے گا اور درخت میں نہیں لٹکائے گا، اسی درخت کا جس کا میں پتہ دے رہا ہوں۔ قلم دوات لے کے آؤ، لکھو۔ اب فضائل لکھوا رہے ہیں، اور اس کے بعد لوگ لکھ رہے ہیں رشید الحجری سے، بیٹی مدد کر رہی ہے۔ ایسے میں لوگ منقلب ہونے لگے۔ ابن زیاد کے پاس پیغام آیا، ابن زیاد اگر رشید کی زبان نہ کھینچی گئی تو لوگ تمہاری حکومت کے خلاف ہو جائیں گے، سب علی والے بن جائیں گے۔ کہا ان کا مولا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جاؤ زبان نکال دو۔ یہ رشید الحجری۔ اس کے بعد بیٹی پہ کیا ظلم و ستم ہوئے، کتنے عرصہ قید میں رہی بیٹی، اور اس کے بعد جناب مختار کے اس واقعے کے بعد قنوہ بنت رشید کی شادی سلیمان ابن سرد خزائی کے بیٹے سے کر دی گئی، بعد میں اولاد ہوئی، اس تمام کی تمام اولاد کی تربیت محمد و آل محمد کے راستے پہ ہوئی، اور اہل بیت کے وفادار ہوئے تربیت کی۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اٹھایا جائے گا اس خاتون کو اور 12ویں امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ ام سعید الاحمسیہ، اس میں سے میں نے ایک نام ذکر کیا، ام سعید الاحمسیہ لکھوایا نام، آیا امام نے ذکر کیا ہے جی۔ کمال ہے، یہ خواتین شامل ہیں امام کے لشکر میں۔ ام سعید وہ خاتون عراق کی رہنے والی ہیں، اور اپنے وقت کے امام سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں، چھٹے امام سے۔ جب عراق سے جاتی ہیں وہاں مدینہ، تو امام کی خدمت میں آتی ہیں، سوال جواب پوچھتی ہیں، سوالات کے جوابات لیتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں امام کے پاس۔
ثواب الاعمال کی روایت ہے، کنیز آئی ام سعید الاحمسیہ کی اور کہنے لگی کہ آپ کی سواری تیار ہے، آپ جب جانا چاہیں چلی جائیے گا۔ امام نے کہا اینا تریدین، کہاں جانا چاہ رہی ہیں؟ کہا مولا وہاں سے آئی ہوں تاکہ لازور قبور الشہداء، شہداء کی قبروں پہ جاؤں۔ عراق سے آئی ہیں شہداء کی قبروں پہ جانے کے لیے۔ امام نے کہا کیا ہو گیا ہے تم اہل عراق کو، تزورون قبور الشہداء وتترکون سید الشہداء؟ اس دور میں پابندی ہے اور عجیب عجیب باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ خواتین کے لیے حرام ہے قبروں پہ جانا، ٹھیک، اور یہ اور وہ ساری چیزیں۔ امام سے جب انہوں نے کہا کہ مولا میں تو یہ سمجھتی ہوں خواتین کے لیے تو جانا جائز نہیں تھا، سنیے امام کا جواب سنیے، میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ امام نے کہا اتنی دور سے آتے ہو شہداء کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، سید الشہداء کو عراق میں چھوڑ کے آ جاتے ہو، سید الشہداء کی زیارت نہیں کرتے ہو؟ کہا مولا سید الشہداء کون؟ کہا ابا عبداللہ الحسین، امام حسین کی زیارت نہیں کرتے؟ کہا مولا میں تو خاتون ہوں۔ کہا خاتون ہو مرد ہو کوئی بھی ابا عبداللہ الحسین کے در پہ آئے گا معرفت کے ساتھ، اللہ اسے عظیم اجر عنایت فرمائے گا۔ اس کے بعد سے قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ترک نہیں کرتی تھی، امام سے جو احکام لے کے جاتی لوگوں کو بیان کرتی، اللہ نے یہ اجر دیا۔ امام نے کہا انہیں زندہ کیا جائے گا، 12ویں امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وعجل فرجہ۔ سبانہ الماشطہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گی۔ حبابۃ الوالبیہ کون ہے یہ؟ سنا ہے حبابۃ الوالبیہ کا تذکرہ پہلے؟ جی کچھ حد تک سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حبابۃ الوالبیہ، حبابہ طویل حیات پائی ہے انہوں نے، اشارہ بس نام لے لوں کافی ہے، کچھ بیان کر دوں ان کے حوالے سے، آگے اور بھی ہے کافی چیزیں۔ حبابہ معلوم ہے نا کچھ حد تک؟ جزاکم اللہ۔ مولا کائنات کے پاس آئی تھی حبابہ، چلے سن لیجئے بہت جلدی سے سن لیجئے۔ مولا کائنات کے پاس آئی تھی حبابہ اور دلیل طلب کی ہے امامت کی۔ دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا شروع میں بات کہ معرفت، پہچان، امام کو کیسے پہچانے۔ مولا کائنات سے کہا کہ بھئی کوئی بھی امامت کا دعویٰ کرے، آپ مجھے یہ بتائیے، میں یمن سے آئی ہوں، یہ بتائیے آپ امام ہیں تو آپ کے بعد جو امام ہوگا اسے کیسے پہچانوں گی میں؟ امام نے ایک کنکر لیا اور اس کے بعد مٹھی میں بند کیا، جب مٹھی کھولی تو اس کنکر پہ مہر امامت نقش ہو چکی تھی۔ آسان سا طریقہ کار امام نے بیان کر دیا، اے حبابہ بس جو امامت کا دعویٰ کرے اس کے پاس یہ پتھر لے کے آ جانا، جو ایسے کر دے وہی وقت کا امام ہوگا۔ کمال یہ سجدے میں گر گئی، پروردگار تیرا شکر، تو نے حجت خدا کی معرفت عطا کر دی۔ اے حبابہ تمہیں اللہ نے اس معرفت کے سفر کی وجہ سے عظیم اجر یہ عطا کیا کہ تم میرے بیٹے کی امامت کی قائل ہوگی، ان کے بھائی کی امامت یعنی امام حسین ان کی امامت کی قائل ہوگی، بلکہ میرے 8ویں بیٹے ان کی امامت کی تم قائل بھی ہوگی، اور نہ صرف قائل ہوگی بلکہ اس معرفت کے سبب اللہ تمہیں یہ اجر دے گا کہ تمہاری نماز جنازہ میرا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا پڑھائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام سے علم دین سیکھ کے جاتی، اپنے علاقے میں بتاتی، لوگوں کو بیان کرتی، خواتین میں بیان کرتی، لوگ امام کی معرفت کے قائل ہوتے، پتھر لے جا کے دکھاتی کہ دیکھو کوئی انسان ایسے نہیں کر سکتا ہے، معصوم کا ہے۔ معاملہ یہ ہوا، امام حسن اسلام کے پاس آئیں، امام حسن اسلام نے مہر امامت نصب کی، امام حسن اسلام کی شہادت کی خبر پہنچی، بیٹھ جاتی نہیں، پھر طویل سفر کر کے آئیں کہ اب کون امام ہے۔ امام حسین اسلام خطبہ دے رہے ہیں، دور ایک بوڑھی خاتون، عمر رسیدہ خاتون، بوڑھی ہو چکی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں۔ خطبہ ختم ہوا، امام نے کہا انتظار کیجئے، وہ پتھر لے کے آئیے۔
اچھا یہ پہلی یہی بات کہ ذہن میں سوچ کے کہ یہ کتنے سارے خواتین کتنے لوگ کھڑے ہیں، ان خاتون کو امام بلا رہے ہیں، پتھر لے کے آئیں، سوال جواب کیے، مہر امامت نصب کی، چلی گئی. پھر بوڑھی ہو چکی ہے، اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ جسم میں راشا ہو چکا ہے، جسم کانپتا ہے، کھڑا نہیں ہو جاتا، عصا لے کے چلتی ہیں. یمن سے سفر کر کے آئی ہیں مدینہ. کیوں؟ امام کی تلاش میں. چوتھے امام عبادت کر رہے ہیں، حالت رکوع میں ہے، حبابہ کا جسم کانپ رہا ہے، ایک مٹھی میں ہاتھ میں پتھر ہے اور عصا، جسم ہل رہا ہے، ارتعشت، جسم میں راشا ہے، مگر امام کے انتظار میں کہ یہ اگر وقت کے امام ہوں گے تو معجزہ دکھلائیں گے. اس وقت کہتی ہیں کہ اب طاقت نہیں رہی تھی بالکل، اور نا امید سی ہو گئی کہ اب شاید میں امامت کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گی. بوڑھی ہو چکی ہوں، کھڑا نہیں ہوا جاتا، جسم کانپ رہا ہے. میں تو چاہ رہی تھی کہ امام مہر امامت نصب کرے. یہ سوچ رہی تھی کہ رکوع کے عالم میں چوتھے امام نے اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا، عادا الیہ شبابی، جوانی پلٹ آئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محمد وعجل فرجہ. اب اس سے بڑھ کے اور کیا امامت کی دلیل چاہیے؟ کیونکہ بہت ساری احادیث، جوانی پلٹ آئی. اب اس کے بعد بھی کہا مولا پتھر پہ مہر امامت نصب کیجیے. چوتھے امام نے نصب کیا، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام کی دور تک آئی ہیں. اور آٹھویں امام سے پوچھا مولا کتنا عرصہ مجھے گزر گیا؟ 250 سال یا کتنے سال کی عمر تھی، لگتی جوان تھی. غالباً 113 سال پہلے تھے، کچھ اس طریقے سے ہے، تو جوانی پلٹائی تھی. مجھے اشارہ کرنا تھا، کچھ اس کے ذیل میں کافی روایات ہیں. آٹھویں امام نے کہا کتنا گزر گئے بیان کر دوں گا، لیکن آگے اور نہیں جی سکیں گی، کتنا باقی ہے یہ نہیں بیان کریں گے. کچھ عرصہ آپ جئیں گی، نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. کہا مولا اس سے آگے نہیں. کہا میرے بابا علی نے یہی خبر دی تھی آپ کو. ٹھیک ہے، سجدے میں گر گئی، مولا آپ کے گھرانے نے مجھے کیا مقام دے دیا کہ آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. کہا اس سے بلند مقام اور تمہیں ملے گا. مولا وہ کیا؟ کہا جب ہمارا 12واں آئے گا تو اس کے لشکر میں شامل کی جاؤں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یہ امام کے اصحاب کی کوالٹیز بیان کر رہا ہوں میں، گزشتہ زمانے میں سے جو لوگ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ان کی کوالٹیز جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تو اپنے اندر اپلائی نہیں کر سکتے نا وہ چیزیں. جب ان کی کوالٹیز پڑھیں گے، ان کی صفات، جناب سلمان شامل ہیں، جناب ابو ذر شامل ہیں. تو جناب سلمان تھے کیسے؟ رسول نے کیا کہا تھا؟ من کان بمثل معرفتک، اے سلمان جو تم جیسی معرفت رکھتا ہوگا وہ بھی شامل ہوگا. تو جسے سلمان کی معرفت نہیں ہوگی کہ سلمان کیسے ہیں، عجیب حدیث ہے جناب سلمان کے بارے سے. سلمان باب من ابواب اللہ، سلمان اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. من عرفہ کان مؤمنا، جو سلمان کو ہی پہچان لے وہ مومن ہو جائے گا. ہمیں سلمان، تو جب تک ان ہستیوں کے بارے میں نہیں پڑھیں گے ہم تو اس وقت تک پھر ان کی کوالٹیز، ان کی صفات نہیں اپنا سکتے. چند نام لیے تھے، آپ لوگ بتائیں کیا کیا نام لکھے ہیں. ام ایمن شاید ذکر کر چکا ہوں، بڑی عظیم العمر. کیا نام تھا جناب ام ایمن کا؟ جلدی بتائیں تاکہ میں آگے بڑھوں. بارکہ نام تھا. کیا نام تھا؟ بارکہ نام تھا جناب ام ایمن کا. عظیم المرتبہ شخصیت ہے، اس گھرانے کی وفاداری میں زندگی گزار دی جناب ام ایمن نے. جناب ام ایمن میدان احد میں آئی ہیں، میدان احد میں آئی ہیں، اور باقاعدہ کچھ لوگ جو نبی کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت ام ایمن نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں اور بھاگ کے تھک کے بیٹھے ہوئے تھے. کہا نبی کہاں ہیں؟ تو پتہ چلا یہ وہی نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو خاک اٹھا کے پھینکی ان کی جانب، اور خواتین سے کہا ذرا سلائی کڑھائی کے کپڑے دینا، یہ ان کو دو اور تلوار مجھے دو. ام ایمن مدینہ میں خبر پہنچی ہے، آئی ہیں میدان احد میں. اس سے پہلے کی دیکھ لیں خدمات جناب ام ایمن کی. 6 سال کی عمر مبارک ہے کائنات کے نبی کی، 6 سال کا. ابوا کی سرزمین پہ والدہ کا انتقال ہوا.
جناب آمنہ اور جناب ام ایمن نبی کریم کو لے کے گئے تھے سفر پہ، واپسی آ رہی تھی حضرت آمنہ، اس سرزمین پہ ان کی حالت خراب ہوئی، اکیلے جناب ام ایمن نے سنبھالا ہے نبی کو اور پیغام بھجوایا وہاں سے، باقاعدہ حضرت عبد المطلب نے، نہیں حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے غالباً، جناب ابو طالب کی بات ہو رہی ہے جی، باقاعدہ نہیں حضرت عبد المطلب کی بات ہے جی، حضرت عبد المطلب کا، حضرت عبداللہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جا چکے تھے جناب عبداللہ ولادت سے پہلے ہی نبی کریم کی، ٹھیک ہے، 6 سال کی عمر میں، جی جناب عبد المطلب تھے، 6 سال کی عمر میں جناب آمنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، 8 سال کی عمر نبی مبارک کی تھی، نبی کریم کی تھی، تو حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہوئی، جناب ابو طالب کو اور دوسرے لوگوں کو بھیجا فوراً، ٹھیک ہے۔ بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 6 سال کی عمر میں نبی کو باحفاظت اس مقام سے مکہ لانے والی حضرت ام ایمن خدمت کر رہی ہیں بچپنے سے نبی کی، کائنات کے نبی کے والد کی کنیزی میں تھی حضرت ام ایمن، جناب عبداللہ کی کنیزی میں تھی، پھر جناب آمنہ کی، پھر جناب آمنہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگی، پھر اس در کو نہیں چھوڑ کے گئی، شہزادی کونین کی خدمت کر رہی ہیں، اس در کو چھوڑ کے نہیں گئی۔ ام ایمن کا بڑا عظیم مقام ہے، ان ام ایمن امرأۃ من اہل الجنہ، سرکار نے کہا تھا ام ایمن اہل جنت خواتین میں سے ہیں، ان خواتین میں سے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے ہی اہل جنت ہیں۔ ام ایمن کے بڑی کرامات ہیں، باقاعدہ شہزادی کونین کی شہادت کے بعد جناب ام ایمن نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا، جہاں دیکھتی تھی جناب سیدہ کی یاد آتی تھی حضرت ام ایمن۔ وہ روایت آپ کو ذہن میں ہوگی، علم میں ہوگی کہ ام ایمن مدینہ سے سفر کر رہی ہیں، شدید گرمی کا عالم ہے، ایسا لگتا تھا کہ روح پرواز کر جائے گی، شدت پیاس تھی، تو جناب ام ایمن نے ہاتھوں کو اٹھایا اسی صحرا میں اور ایک جملہ کہا تھا، پروردگار انا خادمۃ فاطمہ، میں فاطمہ کی خادمہ ہوں، تقتلنی عطشا، مالک کیا پیاسی مر جاؤں گی میں؟ یہ کہنا تھا کہ آسمان سے ایک پانی کا ڈول آیا، ام ایمن نے پانی پیا، فلن تحتج الی الطعام ولا الی الشراب 7 سنہ، 7 سال تک نہ پانی کی ضرورت پڑی نہ کھانے کی ضرورت پڑی۔ اللہ نے دنیا میں یہ اجر دیا خدمت کا، اور اس کے بعد صلہ یہ دیا کہ 6 امام فرما رہے ہیں جب 12ویں امام آئیں گے تو ام ایمن کو زندہ کر کے ان کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تمام جگہوں پہ ہمیں قربانی ہی دکھ رہی ہے، حجت خدا کے لیے قربانی۔ قربانی کب ہوتی ہے؟ سیکنڈ اسٹیپ ہے، قربانی اس وقت ہوگی جب معرفت ہوگی، جب اس کے بارے میں معلوم ہوگا، جب پتہ ہی نہیں ہوگا کون ہے تو قربانی دینے کے لیے نہیں بڑھے گا انسان، نہ بچوں کو قربان کرے گا۔ سبانہ الماشطہ نام لکھوایا ہم نے، امام نے کہا سبانہ الماشطہ، یہ وہ ہے کہ جن کو اٹھایا جائے گا، شاید اور زیادہ میں بیان نہ کر سکوں، ان کا ذکر کر سکوں گا۔ سبانہ الماشطہ یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہیں اٹھایا جائے گا اور 12ویں امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ کسی کو معلوم ہے کون ہے یہ؟ فرعون، الماشطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والی، تزیین و آرائش کرنے والی، بال سنوارنے والی، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہترین بہترین، بہت حد تک معلوم آپ لوگ کو۔ حضرت حزقیل کی زوجہ تھی۔ حضرت حزقیل کون؟ فرعون کے دربار، مومن آل فرعون، ٹھیک ہے۔ فرعون کے دبانے کی بات ہو رہی ہے، فرعون کے دربار میں کام کیا ہے ان کا؟ فرعون کی بیٹیوں کی تزیین و آرائش کرتی ہیں، بال سنوارتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل گھر کی خاتون کی مانند ہیں۔ ان کے شوہر ہیں حزقیل، حضرت حزقیل، ان کا بھی بڑا عظیم مقام ہے، مومن آل فرعون، آل فرعون میں اس گروہ میں مومن، باقاعدہ حضرت موسیٰ کی جان بچائی تھی انہوں نے، آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ لوگ قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ وہ مومن آل فرعون، بڑے ان کے معجزات ہیں، باقاعدہ ان کی بڑی عظمت ہے مومن آل فرعون کی۔ 3 صدیق دنیا میں گزرے ہیں، ان میں سے ایک مومن آل فرعون، ان کا ذکر ہوا۔ مومن آل
فرعون مومن آل یاسین حبیب نجار اور مومن آل محمد علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ان کی زوجہ تھی سبانہ الماشطہ. کافی عرصہ تقیہ میں زندگی گزاری ہے. تقیہ میں یعنی کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. مومن آل فرعون بھی، حضرت حزقیل بھی، اور سبانہ الماشطہ بھی، یعنی حضرت موسیٰ کی امامت کی قائل ہیں دل سے، لیکن کھل کے نہیں کہہ سکتی. اسی طرح جناب حزقیل کا بھی بڑا عظیم مقام ہے. جب انہوں نے اعلان کب کیا تھا حضرت حزقیل نے؟ جب پورا معجزہ ہو گیا، باقاعدہ پری پلان جادوگروں کو لایا گیا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا عصا کا، اس عصا کے معجزے کے تحت القی السحرۃ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے تھے. اور آمنا برب موسیٰ و ہارون، کیا جملہ تھا ان کا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون پر بھی ایمان لائے اور ان کے رب پر بھی ایمان لائے. یہ کہا تو کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کیا کہا فرعون نے؟ طریقہ کار اس کا یہ تھا فرعون کا کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا درخت کی ٹہنیوں پہ. فی جذوع النخل، کیسے لٹکا دوں گا؟ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر کاٹوں گا. دیکھ رہے ہیں آپ جو میں نے بیان کیا رشید الحجری والا معاملہ، یہ کب سے چلتا ہوا آ رہا ہے؟ فرعون کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے کر دیا. انہوں نے کہا اب تو ہم ایمان لے کے آ گئے، کچھ کرتے ہو تو کرو. جو ایمان لائے وہ لائے. اس وقت حضرت حزقیل نے بھی اعلان کر دیا، شہادت ہو گئی. زوجہ حزقیل کی ہے سبانہ الماشطہ، بڑا عظیم مقام ہے ان کا. بیٹی کی کنگھی کر رہی، کنگھی گری چھوٹ کے. کہا لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جملہ کہا. بیٹی نے کہا یہ کون اللہ کی بات کر رہی ہو؟ میرے باپ کی بات کر رہی ہو؟ تو کہا وہ تمہارے باپ کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے. جملہ کہہ دیا. اس نے جا کے بعد میں کہہ دیا، شکایت کر دی، یہ جو سبانہ الماشطہ ہے یہ تو خدا نہیں مانتی تمہیں. اور بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا باقاعدہ. کا سب کے سامنے عذاب دیا جائے گا اگر ایسا ہے. اب انہوں نے تقیہ ختم کر دیا ہے. پہلے شوہر بھی شہید ہو چکے ہیں. کافی عرصہ تقیہ میں زندگی گزری ہے. احادیث ہیں امام سے، چھٹے امام سے، کہ خود ان کے شوہر نے کیسے زندگی گزاری. کئی مرتبہ قتل کی سازش کی گئی. دربار میں بلایا گیا اور کہا گیا یہ سب لوگ آ کے خبر دے رہے ہیں کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہو. باقاعدہ حضرت حزقیل کو بلایا گیا. ٹھیک ہے، تو کیا کہا حضرت حزقیل نے؟ کہا رک جاؤ، ان سب سے پوچھو. اب آپ توجہ کیجئے گا کیسے اللہ نے حفاظت کی. ان سب سے پوچھو کہ ان سب کا رب کون ہے. وہ جو تھے پجاری، انہوں نے کہا فرعون. تو حضرت حزقیل نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جو ان کا رب ہے وہ میرا رب ہے. جواب سمجھے کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، جو ان کا رب ہے وہ میرا، یعنی ان کا، یہ کہہ رہے ہیں فرعون، لیکن ان کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے بعد کہا اچھا ان سے پوچھو ان کو کون کھانا کھلاتا ہے. انہوں نے کہا فرعون. کہا میں گواہی دیتا ہوں جو انہیں کھانا کھلاتا ہے وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے. ٹھیک ہے، کون انہیں پالتا ہے؟ فرعون. تو فرعون نے اب کہا اب ان کو سزا دی جائے گی جنہوں نے حزقیل کی چغلی کی تھی یہاں کی. ٹھیک ہے، اور انہیں قتل کروا دیا گیا، انہیں عذاب دیا گیا. امام کے سامنے بھی، بات طویل نہ ہو جائے، ایک جملہ سن لیجیے. امام کے سامنے بھی ایک صحابی ایسے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے تقیتاً کچھ چیزیں کہیں. امام نے ایک جملہ کہا. امام نے ایک جملہ یہ کہا کہ تم نے وہی حکمت اپنائی ہے جو مومن آل فرعون نے اپنائی تھی باقاعدہ. حتیٰ امام نے اپنے صحابی کو بھی کہا، بات نہیں بیان کر رہا ہوں، تقیتاً تھی تو وہی تقیہ میں ہی رہنے دیں. یہ بات جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ حضرت زہیرقین کا بڑا عظیم مقام ہے. حضرت زہیرقین نصیحت کر رہے ہیں جا کے کربلا محلہ میں، نصیحت کر رہے ہیں اپنی قوم والوں کو کہ حسین ابن علی کی جانب آ جاؤ. امام حسین کا پیغام سنیے گا. امام حسین اسلام کا پیغام آیا، اے زہیرقین جس طرح مومن آل فرعون نے نصیحت کی تھی تم نے بھی نصیحت کر دی. کیا مطلب؟ لوگ کہتے ہیں زہیرقین عثمانی تھے. عثمانی نہیں تھے، زہیرقین علوی تھے ہمیشہ سے، لیکن ان کے درمیان رہ رہے تھے، تقیہ میں تھے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے.
اب حضرت حزقیل کی زوجہ دربار میں بلا لی گئی، 4 بچے ہیں ان کے، خندق کھودی گئی، آگ جلائی گئی۔ فرعون نے کہا کس کو رب مانتی ہوں؟ اب تقیہ ختم ہو چکا ہے، شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، سب معجزات ہو چکے ہیں، ساری چیزیں۔ تو کہا کہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور موسیٰ اس کے نبی ہیں، ہارون ان کے وصی ہیں، کہ اپنے عقیدے سے باز آؤ، ابھی توبہ کرو، ورنہ تمہارے بیٹے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا دوں گا۔ گڑھا کھودا گیا، آگ لگائی گئی۔ قتل اصحاب الاخدود، ایک بیٹے کو آگ میں جھونک دیا گیا، ڈال دیا گیا، بچے کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ بچے کو پہلے کہہ دیا بیٹا تم بھی موسیٰ اور ہارون سے برات کا اظہار نہ کرنا، اپنے عقیدے پہ باقی رہنا۔ بچہ آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا۔ دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار ہے۔ فرعون نے کہا کہ ابھی بھی اگر اپنے عقیدے سے برات کا اظہار کرو، میری ربوبیت کے قائل ہو جاؤ، موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دو، تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہا قتل کرتے ہو تو کر دو۔ کہا نہیں، تمہیں قتل نہیں کروں گا، تمہارے بیٹے کو قتل کروں۔ کہا اس بیٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بڑے بچے تھے، اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے قتل کرتے ہو کر دو، اس بچے کو نہ کرو۔ کہا تمہاری نگاہوں کے سامنے اسے قتل کروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا، امام فرماتے ہیں یہ وہ لمحہ تھا کہ خیال آیا کہ اس بچے کی جان بچ جائے، ہو سکتا ہے یہ مددگار ہو جائے موسیٰ کا، جو بھی، تو اب میں برات کا اظہار کر دیتی ہوں۔ اس موقع پہ اللہ نے بچے میں قوہ گویائی عطا کی۔ اے والدہ گرامی، اتنا صبر کیا، اور صبر کریں، اللہ عظیم اجر عطا کرے گا۔ آپ سنیے گا عظیم اجر کیا ملا؟ اطمینان سے ہو گئی، بچے کو نگاہوں کے سامنے جلا دیا گیا۔ ایک التجا کی ہے فرعون سے، اے فرعون عرصہ خدمت کی ہے، میری خدمت کی جزا یہ دے دینا کہ ہمیں جلا رہے ہو نا تم، ہماری راکھ کو کسی جگہ دفنا دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات مان لی گئی۔ کائنات کے نبی جب معراج پہ جا رہے ہیں، معراج پہ جاتے ہوئے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے کبھی نہیں سونگھی؟ کہا اے رسول خدا یہ سبانہ الماشطہ اور ان کے بچوں کی جلی ہوئی راکھ کی خوشبو ہے، قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اس سے بڑھ کے اللہ نے یہ اجر دیا، اے رسول خدا آپ کا بیٹا جب 12واں آئے گا تو سبانہ الماشطہ کو زندہ کیا جائے گا اور ان کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ برائے تاجیل ظہور امام امر والزمان صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ وعجل فرجہ۔ میں ذکر کر چکا چند چیزیں امام علیہ السلام کی خصوصیات میں سے، یہ چند بیان کی کہ یہ خواتین شامل ہوں گی امام علیہ السلام کے لشکر میں، اور کوالٹیز امام کے اصحاب کی۔ جی امام کے صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی۔ یہ سوال میں پہلے آپ لوگ سے کر چکا ہوں، جواب بھی دے چکا ہوں، جو سوال آیا ہے اب آپ لوگ جواب دیں گے، میں دوبارہ سوال کر رہا ہوں۔ سوال یہ کہ کائنات کے نبی کی حدیث بیان کی تھی ہم نے پہلے، اے پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ مولا کائنات کی حدیث ذکر کی تھی کہ اولئک هم الافضلون، کہ وہ جو 12ویں امام کے اصحاب ہوں گے وہ افضل ہوں گے، یہ بیان کیا تھا میں نے حدیث۔ اور ابھی بھی جو کوالٹیز جو چیزیں صفات بیان کر رہے ہیں اس میں 12ویں امام کے اصحاب کی کوالٹیز الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ فوراً سوال آئے گا امام حسین علیہ السلام کا جملہ، انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی۔ حسین ابن علی اپنے اصحاب سے بڑھ کے باوفا کسی کو نہیں جانتا، میرے اصحاب سے بڑھ کے باوفا کوئی نہیں ہے، یا اسے ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں جیسے نہ نانوں کو ملے صحابی نہ میرے بابا کو ملے، ٹھیک ہے۔ اس کا ٹھیک ہے، ایک معاملہ یہ کہ کائنات کے نبی کے ساتھ بھی عظیم صحابی تھے، ملائکہ کائنات کے ساتھ بھی عظیم صحابی تھے، سلمان تھے، ابو ذر تھے، لیکن حسین ابن علی کے ساتھ سارے کے سارے سلمان کی صفت کے تھے، سارے کے سارے جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار، سب کے سب
جناب عمار کا نام آیا، حضرت عمار کی والدہ جناب سمیہ خاتون یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو 12ویں امام کے لشکر میں شامل ہوں گی۔ یہ ایک جملہ سن لیجئے گا، پھر یہ سوال بیان کر رہا ہوں میں۔ جناب سمیہ خاتون کون ہے؟ اسلام کی پہلی شہیدہ، کائنات کے نبی کے سامنے باقاعدہ تپتی ہوئی زمین پہ کچھ لوگوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، کچھ کو لٹایا ہوا ہے، اور لوہے گردن میں باندھے ہوئے باقاعدہ طوق، جب دھوپ کی تپش ہوتی ہے تو یہ طوق گرم ہوتا ہے اور جسم کی کھال اتر رہی ہے۔ کہا صرف ایک جملہ کہو چھوڑ دیا جائے گا، محمد کو برا کہو گالی دو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، جناب عمار کے والد اور والدہ دونوں شہید ہو گئے، دونوں شہید ہو گئے، نہیں کہا کچھ۔ اسلام کے پہلے شہید جناب عمار کے والد، ایک روایت میں ملا جی جناب عمار یاسر، اور ایک جناب عمار کی والدہ۔ بات یہ عجیب بات کہ خاص طور سے جناب عمار کے حوالے سے، بلکہ ایک اور بھی شہید کا ذکر ہوا ہے لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جناب عمار نے تقیہ کیا اس لمحے پہ، تقیہ کیا اور روتے ہوئے آئے نبی کی خدمت میں، رسول خدا مجھے یہ کہا جا رہا تھا اور میں نے براءت کا اظہار کر دیا۔ تو کہا ان عادو فعد، اے عمار دوبارہ بھی تمہیں ایسے پکڑا جائے تو ایسے ہی کرنا۔ والدین شہید ہو گئے، عظیم مقام پا گئے، لیکن تم ایسے ہی کرنا، جان بچانا اپنی۔ تو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، کائنات کے نبی کے سامنے باقاعدہ زد و کوب کیا جا رہا ہے، سرکار کچھ نہیں کر سکتے، نگاہوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، شہید ہو گئی خاتون۔ تو اسلام کی پہلی شہیدہ، لیکن انہیں اجر یہ ملا کہ اللہ نے انہیں یہ اجر دیا کہ 12ویں امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا۔ سوال یہ تمام خواتین شامل ہوں گی، مولا کائنات کا جملہ کہ میرے اصحاب سے بڑھ کے، بلکہ مولا کائنات کا جملہ 12ویں امام کے اصحاب افضل ہوں گے، یا امام حسین کا جملہ۔ سوال یہ ہے، یہ میں کر چکا ہوں، جواب بھی شاید دے چکا ہوں، لیکن اب آپ سے سوال ہے، سوال سمجھ آ گئی بات؟ تو بھائی امام حسین کے اصحاب افضل یا امام زمانہ اسلام کے اصحاب افضل، کیا ہے بھائی جواب اس کا؟ جی چلیں کوئی ایک کر کے، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے نا بات۔ کوئی ایک جواب ہم نہیں دیا تھا اس میں، ٹھیک ہے؟ وہ 9 محرم کو اب عبداللہ الحسین نے کہا تھا، اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ میں اور تم اس سرزمین پہ باقی رہیں گے جب ان کی نسل سے، یعنی 5ویں امام کی طرف اشارہ کیا تھا، ان کی نسل سے کون سا بیٹا؟ 7واں بیٹا آئے گا، ٹھیک ہے؟ وہ مہدی ہوں گے، ان کے لشکر میں اللہ مجھے بھی شامل فرمائے گا، تمہیں بھی شامل فرما دے گا۔ یہاں سے وہ جواب مل جائے گا کہ اصحاب ابا عبداللہ الحسین بھی اصحاب امام زمانہ میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ آیا تھا کہ بھائی جب امام حسین نے جملہ کہا تو یہ ان اصحاب کی کوالٹیز کیسے ہو گئی کہ یہ کیسے افضل ہو گئے؟ تو جواب واضح ہو گیا ہے، تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک روایت ہم پیش کر چکے ہیں پہلے جی، خاص طور سے امام کی کوالٹیز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پیش کر دی تھی ہم نے۔ بہت بڑا موضوع ہے، ابھی بھی بہت کچھ موجود ہے اس پر، ابھی سمجھے اشارہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بیان کیا تھا ہم نے کہ کائنات کے نبی نے جس علم کو باقاعدہ نشر کیا تھا، کھولا تھا جنگ بدر میں، ٹھیک ہے؟ جنگ بدر میں، اس کے بعد کب کھلا ہے وہ علم؟ جنگ جمل میں، اور پھر کب آئے گا وہ علم؟ 12ویں امام۔ حدیث ہے، ایک حدیث میں تبرکاً پیش کر دے رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لما التقى امیر المؤمنین علیہ السلام اہل البصرہ، جب امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بصرہ سے جنگ کے موقع پر آئے، تو مولا کائنات اہل بصرہ سے یعنی کون سی جنگ کی بات ہو رہی ہے؟ جمل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جنگ جمل۔
نشر الرایۃ رایۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فزلزلت اقدامہم، جیسے ہی رسول کا وہ پرچم جو بدر میں رسول نے نکالا تھا، اللہ کی جانب سے آیا تھا، اس پرچم کی صفات میں بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، جنت کے پتوں سے بنا ہوا وہ ساری صفات بیان کر چکے ہیں۔ وہ بدر میں جو نبی نے اس پرچم کو کھولا تھا، اب کب کھولا علی علیہ السلام نے؟ جمل میں۔ جیسے ہی کھولا تو امام فرما رہے ہیں زلزلت اقدامہم، مخالفین کی فوج کے قدم ڈگمگانے لگے۔ علی علیہ السلام کو علم کھولتے ہی فتح نصیب ہو گئی ملائکہ کائنات کو۔ فعند ذالک، اس وقت جیسے ہی یہ ہوا تو کہنے لگے آمنا یبنا ابی طالب، اے فرزند ابی طالب، ہم ایمان لے آئے، آپ کی بات مان رہے ہیں۔ اگرچہ نہیں مانی تھی، بیعت بھی کر لی کچھ نے، پہلے بیعت کر کے توڑی تھی، پہلے بیعت کر کے توڑ کے مقابلے میں آئے تھے نا، یہ ناقصین کہلاتے ہیں۔ ناقصین تین ہوتے ہیں نا، تین گروہ ہیں، کون کون سے؟ حتی قتل الناقصین والمارقین والقاسطین، ٹھیک ہے، ناقصین بیعت توڑنے والے، ٹھیک ہے، یہ جنگ جمل میں جو آئے، ناقصین والقاسطین والمارقین۔ قاسطین قصود سے نکلا، جو جنگ صفین کی بات ہو رہی ہے، جنگ صفین میں جو آئے، مارقین جو دین سے ہی نکل گئے، خارجی ہو گئے، ناقصین ان کو کہا جاتا ہے۔ بیعت کی ہوئی تھی سب نے، بیعت توڑ کے علی علیہ السلام سے جنگ کرنے آئے ہیں، اب دوبارہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ بیعت کرتے ہیں۔ ان میں مروان بھی تھا، مروان ابن حکم، ٹھیک ہے، امام حسن امام حسین کے پاس آیا، سفارش کروائیں اور علی سے کہیں اب ہم بیعت کرتے ہیں۔ امام نے کہا پہلے بھی بیعت کی تھی، دوبارہ بیعت کرتے ہو فائدہ کیا ہے، دوبارہ توڑو گے، وہی بیعت باقی ہے، اگر باقی رہنا چاہو تو جاؤ، آزاد کیا۔ امام علیہ السلام نے اس وقت ان لوگوں کو آزاد کیا تھا باقاعدہ۔ فعند ذالک قال لا تقتلوا الاسارى، فوراً جیسے ہی انہوں نے یہ سرنڈر کر دیا تو ملائکہ کائنات نے کہا، یہ چھٹے امام فرما رہے لا تقتلوا الاسارى، ان قیدیوں کو قتل نہ کرو، اور جو زخمیوں کے جو بھاگ گئے اس کا پیچھا نہ کرو، یہ ساری گفتگو کی۔ پھر صفین میں اصحاب نے آگے تقاضا کیا، مولا جیسے ہی وہاں پرچم کھولا تھا یہاں پہ بھی کھولیں تاکہ ان کو بھی فوراً شکست ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت جملہ کہا تھا کہ اب یہ پرچم کوئی نہیں کھولے گا، بلکہ جب میرا بیٹا مہدی آئے گا تو اس پرچم کو نشر فرمائے گا۔ صلوات پڑھ دیں امام کے ظہور میں تاجیل کے واسطے۔ لا ینشرھا الا القائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس کو کوئی نہیں کھولے گا سوائے یہ کہ جب وہ بار میں آئیں گے۔ میں نے کچھ حد تک بدر کا اشارہ کیا تھا اور پھر آگے دوسری جنگوں کا بھی۔ بدر، جمل اور 12ویں امام جب آئیں گے تو اس علم کو کھولیں گے۔ بدر میں باقاعدہ سب سے پہلے 3 لوگ یہاں سے گئے مسلمانوں کی جانب سے، 3 لوگ مشرکین کی طرف سے آئے۔ کون نام بتائے گا ان کے؟ جناب حمزہ، جناب عبیدہ اور مولا کائنات، ٹھیک ہے، سب رسول کے رشتہ دار۔ یہاں سے کون آئے 3 لوگ؟ سنیے، عتبہ ابن ربیعہ، نام یاد رکھیے گا، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں آج کے دن کے حوالے سے، 28 رجب ہے نا، اس لیے عتبہ ابن ربیعہ، اس کا بیٹا ولید ابن عتبہ، اور ابھی جو پہلے مقابلے میں آیا تھا وہ شیبہ، یہ عتبہ کا بھائی تھا، ٹھیک ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بالکل وقت نہیں ہے کہ یہ کون کون تھے، کس کی کیا رشتہ داری تھی۔ اس کے بعد حنظلہ ابن ابی سفیان بھی، ٹھیک ہے، یہ کون تھے؟ مسلمان تھے، کافر تھے سارے، سب مارے گئے۔ عتبہ ابن ربیعہ مارا گیا، ٹھیک ہے، یہ ہندہ کا باپ تھا۔ اس کا بیٹا ولید ابن ربیعہ ملائکہ کائنات نے باصر جہنم کیا، یہ کون تھا؟ ہندہ کا بھائی تھا، ٹھیک ہے، ہندہ مشکل ہو رہی ہے تو اور واضح کر دے رہا ہوں سر۔ معاویہ ابن ابی سفیان کا کون تھا؟ سنیے، یہ ولید ابن عتبہ، یہ حاکم شام کا کون ہے؟ عتبہ نانا ہے، ٹھیک ہے، ہندہ کا باپ ہے، عتبہ نانا ہے، صحیح ہو گیا۔ ولید کون ہو گیا پھر؟ ماموں ہو گیا، حاکم شام کا ماموں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حنظلہ بھی مارا گیا، حنظلہ ابن ابی سفیان، یہ بھائی ہو گیا۔ سمجھ آئی بات؟ ٹھیک، سنیے، اب ہندہ سے رشتہ داری اب میں بیان کر رہا ہوں۔ ہندہ کا بیٹا ہے نا معاویہ ابن ابی سفیان، تھوڑا سمجھیے گا یہ چیز، یہ بہت اہم ہے۔ یزید نے بعد میں یہ کہا کہ وہ بدر والے میرے آبا و اجداد ہوتے تو فخر کرتے آج،
تو یہ سارا وہ وہاں کی جنگوں کا بدلہ آ رہا ہے نا سارا. ٹھیک, آپ سنیے, یہاں پہ 3 لوگ ہیں, 3 جو سب سے پہلے مارے گئے. ٹھیک, بیان کروں گیا, سنیے. عتبہ ابن ربیعہ, یہ ہندا کا کون باپ, ولید ابن عتبہ ہندا کا بھائی. ٹھیک ہے, اور شیبہ ابن ربیعہ یہ ہندا کا باپ کا بھائی, کون ہوتا ہے, چچا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد حنظلہ ابن ابی سفیان, یہ بھی حنظلہ ابن ابی سفیان, حنظلہ ابن ابی سفیان ہندا کا بیٹا, بیٹا بھی مارا گیا, باپ بھی مارا گیا, چچا بھی مارا گیا, بھائی بھی مارا گیا. تو یہی وجہ تھی کہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں آ کے جگر گوشہ جو ہوئی. ٹھیک ہے, یہ اپنا عاقلۃ الاکباد ابن زیاد وغیرہ کو کہا جاتا ہے. یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی آپ کو. کون کون تھا, صرف 2 نام یاد رکھیے فی الحال جو آج کی مناسبت سے میں بیان کر رہا ہوں. ولید ابن عتبہ ماموں, یاد آ گیا, اور عتبہ ابن ربیعہ. اب آپ نے سنا 28 رجب کی روایت میں کہ یزید نے خط لکھا مدینہ کے گورنر کی جانب جس کا نام تھا ولید ابن عتبہ. یہ کون تھا؟ نہیں, وہ تو مارا گیا. یہ سارے مارے گئے, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ سارے مارے گئے ہیں بدر میں. ولید ابن عتبہ تو مولا کائنات کے ہاتھوں بدر میں مارا گیا ہے. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. سمجھ آئی بات, سمجھ آئی؟ آپ نے سنا نا نام ولید, مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ کے نام خط لکھا یزید نے. نام وہی ہے, میں یہی بیان کر رہا تھا, یہ کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں میں. سنیے, یہ ولید کون ہے؟ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان, یہ جو مدینہ کا گورنر ہے, یہ جو ابی سفیان کا ولید ابن, دوبارہ دوہرا رہا ہوں, ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان. اور وہ کون تھا بدر والا؟ ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ. ٹھیک ہے, وہ مارا گیا. یہ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان, اگر یہ انتہائی مسلمان ہوتے تو ابھی کافروں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ سنیے, ابو سفیان نے اور ہندا نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عتبہ, اس کا بیٹا ہوا, اس کا نام رکھا ولید. اپنوں میں گورنری بانٹتے تھے نا, تو یہ گورنر مدینہ کا اسے بنایا تھا. یہ کون تھا؟ وہ یزید کا کزن. سب ہو ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گئی بات یا نہیں آ گئی؟ صلوات پڑھتے سمجھ آ گئی بات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرمائے. خط لکھا تھا یزید نے ولید کی جانب, ولید ابن عتبہ کی جانب. اگر اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے, کوئی سمجھ میں نہ آئے تو. بات سمجھ آ گئی ہے؟ خط لکھا تھا, اور خط لکھنے کے بعد باقاعدہ خط آیا کہ دیکھو حسین ابن علی سے بیعت لو, اگر بیعت نہ کریں وابعث برأسہ الیہ, جواب میں حسین ابن علی کا سر بھیج دو. امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, رات کا وقت ہے. پیغام آیا کہ مدینہ کا گورنر ولید ابن عتبہ بلا رہا ہے. کہا آ رہے ہیں, جاؤ. جیسے یہ گیا تو اصحاب نے پوچھا مولا کیا سمجھتے ہیں اس رات کے پہر میں آپ کو جو بلایا گیا ہے کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حاکم شام کا تخت الٹا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر چکا ہے اور مجھے یزید کی بیعت کے لیے بلایا جائے گا. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے. اسی دوران دوبارہ پیغام آیا کہ ابھی اسی وقت بلا. امام نے سختی سے کہا, جب کہا آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں, کہ آپ ہی سے ملاقات کرنے, کہا آ رہے ہیں. اب بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا ہے امام علیہ السلام نے, باقاعدہ گھر پہ گئے, بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا, نصیحتیں کی کچھ, اور کہا دیکھو اگر میری آواز بلند ہو تو آنا, ورنہ نہ آنا. تلواریں لے کے گئے بنی ہاشم کے جوان. کہا مجھے اکیلے بلایا تو دربار میں میں اکیلے جاؤں گا. امام علیہ السلام جب پہنچے, ولید ہے اور مروان ہے, گفتگو ہوئی. امام نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اس رات کے پہر میں اگر میں بیعت کر بھی لوں
تو تم سب کے سامنے تو بیعت کرواؤ گی، اس وقت نہ تمہیں فائدہ ہوگا نہ کسی اور کو فائدہ ہوگا۔ امام کو جملہ دیکھیں، امام نے یہ نہیں کہا ہے پہلا جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں، پہلا جملہ یہ نہیں کہا، کر لوگوں کو جمع کرو پھر دیکھتے ہیں کون کس کی بیعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، امام نے یہ کہا۔ اچھا یہ بھی خوف کھا رہا تھا ولید، بھئی اگر سب کے سامنے ہی لینا ہے بیعت تو پھر رات کے پہر میں کیوں بلایا؟ تو کہا ٹھیک ہے چلے جائیے۔ امام جانے لگے تو مروان نے کہا کہ اے ولید، اگر ابھی حسین ابن علی کو جانے دیا تو کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی سر اتارو، قلم کر دو۔ یہ جملہ کہا تو امام حسین علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی، یا ابن الزرقاء اتقتلنی انت ام ہو، تو قتل کرے گا یا تیرا وہ یزید؟ اور یہ صدا بلند ہونا تھی۔ بہت تیزی سے دروازے پہ کسی نے ایسے دھکا دیا کہ دروازہ کھل گیا۔ اصحاب کی امام کی صدا بلند ہوئی تھی، اصحاب بنی ہاشم اندر آئے، سب سے آگے ابوالفضل العباس، اور اس وقت مدینہ سے باقاعدہ دربار سے امام حسین کو باحفاظت لانے والی ہستی کو ابوالفضل العباس کہا جاتا ہے۔ تصور کیجئے امام نے بلایا نہیں تھا اس وقت، اور دروازے سے اندر سب سے آگے ابوالفضل العباس آئے۔ تصور کیجئے 10 محرم جب ابا عبداللہ الحسین تنہا رہ گئے اور ایک جملہ کہا، این علی اکبر، این مسلم ابن اوسجا، این اخی العباس، میرے بھائی کہاں ہو؟ وہی حسین جس کی صدا بلند ہوتی تھی تم آ جاتے تھے۔ مالی انادیکم فلا تجیبون، آج حسین بلا رہا ہے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ عجب نہیں فرات پہ کہ جنازہ تڑپا ہو، میرے آقا موت نے وفا نہ کی ورنہ آپ کی نصرت کو آ جاتے۔ 28 رجب کی عجیب رخصت تھی امام کی۔ راوی کہتا ہے میں مدینے میں موجود تھا، امام قبر رسول پہ گریہ کر رہے ہیں۔ بعض مقاتل میں ملا ابا عبداللہ الحسین کا عالم عجیب تھا، جب ماں کی قبر پہ گئے ہیں تو ایسے گئے جیسے گھٹنیوں کے بل بچہ چل کے جاتا۔ اماں آپ کا حسین جا رہا ہے، ہماریاں تیار ہو گئی ہیں۔ حکم ملا کہ ایک محرم اپنی محرم بیوی کو سوار کرے۔ قاسم اٹھے، ایک معظمہ آئی، گھٹنے کو زینہ بنایا، ماں نے گھٹنے پہ پیر رکھا، اماری پہ سوار ہو گئی۔ پوچھا گیا یہ بی بی کون؟ کہا قاسم کی ماں، یہ جوان قاسم ہے۔ علی اکبر بڑھے، اپنی ماں کو سوار کیا، ایک جوان بڑھتا جا رہا ہے، اپنی محرم کو سوار کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے ایک ایسی صدا آئی کہ سب کے دلوں پہ رعب طاری ہو گیا، اے اہل مدینہ تنحو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لوگ پیچھے ہٹے، نظروں کو جھکا لیا۔ عجیب کیفیت تھی، دیکھا جس جوان کو عباس کہا جاتا تھا وہ کھڑا ہوا، جسے علی اکبر کہا جاتا تھا وہ بھی کھڑا ہوا۔ حسین اپنی مسند سے خود کھڑے ہو گئے۔ ایک معظمہ آگے بڑھی، جوانوں نے استقبال کیا، عباس نے گھٹنے کو زینہ بنایا، بی بی نے قدم رکھا، سوار ہوئی۔ پوچھا گیا بی بی کون؟ جواب آیا علی کی بیٹی زینب سوار ہو رہی۔ میں کہوں 11 محرم جب آئی، ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، بی بی نے رخ کیا مقتل کا، بھیا عباس بہن سوار ہو رہی۔
ایسے میں کوئی آگے نہ بڑھ سکا، ہاں ایک زنجیر تھامے قیدی آگے بڑھا، گھٹنے کو زینہ بنایا، اے پھوپھی سوار ہو جائیے، سید سجاد زندہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه۔ پروردگار بحق صاحب الامر والزمان، مالک وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پالنے والے امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما، مالک عزاداران سید الشہداء میں ہمارا شمار فرما، مالک بحق شہزادی کونین ہمیں ہماری نسلوں کو محمد و آل محمد کا وفادار عزادار قرار فرما، مالک ہمارے سینوں کو علوم محمد و آل محمد سے منور قرار فرما۔ پروردگار بہترین انداز سے اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت محمد و آل محمد کے راستے پہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ مالک علوم محمد و آل محمد حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوات۔